اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وانفقوا فی سبیل اللہ ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکۃ واحسنوا ان اللہ یحب المحسنین۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 195۔ اللہ تعالیٰ کا 10واں بڑا حکم اللہ کے راستے میں خرچ کرنا۔ وانفقوا، تم خرچ کرو، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، ولا تلقوا بایدیکم، اور اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو الی التہلکہ، ہلاکت میں مت ڈالو۔ یعنی اگر جہاد چھوڑ بیٹھو گے یا اپنے مال کو جہاد میں خرچ نہیں کرو گے تو اس کے نتیجے میں تمہارا دشمن مضبوط ہو کر تمہاری ہلاکت کا سبب بن جائے گا، اور یوں تم اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے ہلاکت میں ڈالنے والے بن جاؤ گے۔ وَأَحْسِنُوا، اور کام اچھی طرح کرو، یعنی کسی بھی موقع پر خرچ کرنا ہے تو دل کھول کر خوشی سے اچھی نیت کے ساتھ خرچ کرو۔ نقطہ، احسان معاملات میں بھی ہوتا ہے۔ بہقی زماں حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں احسان عبادات میں بھی ہے اور معاملات میں بھی ہے۔ عبادات میں احسان، عبادات میں کیفیت احسان وہ ہے جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک لمبی حدیث میں بیان فرمایا کہ اللہ کی عبادت ایسے کرو جیسے تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اگر ایسا نہ کر سکو تو ایسے عبادت کرو جیسے اللہ تمہیں دیکھ رہے ہیں۔ معاملات میں احسان، معاملات میں احسان وہ ہے جس کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مختلف احادیث میں بیان فرمایا۔ مثلا جو اپنے لیے پسند کرو لوگوں کے لیے بھی وہی پسند کرو، جس چیز کو اپنے لیے برا سمجھتے ہو لوگوں کے لیے بھی اس کو برا سمجھو۔ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ ہو جائیں۔ حضرت عمر بن عنبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سوال کا جواب دیتے ہوئے فرمایا تم میں سے سب سے زیادہ محبوب مجھے وہ آدمی ہے جس کے اخلاق سب سے زیادہ اچھے ہوں۔ لہذا اہل ایمان کو جس طرح عبادات میں احسان کا حکم دیا گیا ہے اسی طرح معاملات میں بھی احسان کا حکم دیا گیا ہے۔ آپ اپنے گریبان میں جھانکیں، اپنا محاسبہ کریں، کیا معاملات میں بھی احسان کرتے ہیں؟ اگر نہیں کیا تو سچی اور پکی توبہ کریں اور آئندہ عبادات میں بھی کیفیت احسان پیدا کرنے کی کوشش کریں اور معاملات میں بھی احسان پیدا کریں اور پکے اور سچے مسلمان بن جائیں۔ یعنی نماز میں اس خیال کو جمائیں کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں اور اللہ کو سجدہ کر رہا ہوں، اللہ کی طرف توجہ اور دھیان کریں، اور اسی طرح معاملات میں بھی لوگوں کو اچھا سوچیں، لوگوں کو برا نہ سوچیں، کسی کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ کوشش کریں کہ آپ کی زبان سے کسی کو بھی تکلیف نہ ہو، کسی کی بھی بد دعا آپ نہ لیں۔ ان اللہ یحب المحسنین، بے شک اللہ احسان کی کیفیت کے ساتھ کام کرنے والوں کے ساتھ محبت کرتا ہے۔ اللہ نے محسنین کے ساتھ محبت کا اظہار کر کے ان کے مقام و مرتبہ اور ان کے افعال کی فضیلت کی طرف اشارہ کر دیا، یعنی اس بات کو بتا کر کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ آیت کا میسج آپ کے نام۔ نمبر 1، ہر اچھی جگہ خرچ کرنے کا حکم ہے۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اس آیت میں ہر جگہ فی سبیل اللہ خرچ کرنے کا حکم ہے، خاص طور پر جہاد پر مال خرچ کرنے کا حکم ہے تاکہ مسلمان اپنے دشمنوں کے خلاف قوی ہو جائیں، اور آیت کے آخر میں وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ کہہ کر خرچ کرنے کی فضیلت کی طرف بھی اشارہ کر دیا گیا۔ نمبر 2، بخل کرنا اپنے آپ کو ہلاک کرنا ہے۔ اس آیت میں یہ بھی خبر دے دی گئی کہ خرچ کرنے میں بخل کرنا اصل میں اپنے آپ کو ہلاک اور برباد کرنا ہے، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ بخیل آدمی سے نہ خالق محبت کرتا ہے نہ ہی مخلوق محبت کرتی ہے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں السخی قریب من اللہ قریب من الجنہ قریب من الناس بعید من النار والبخیل بعید من اللہ بعید من الجنہ بعید من الناس قریب من النار والجاہل السخی احب الی اللہ عز وجل من عابد بخیل۔ سخی انسان اللہ کے بھی قریب ہوتا ہے، جنت کے بھی قریب ہوتا ہے، لوگوں کے بھی قریب ہوتا ہے، جہنم سے دور ہوتا ہے، جبکہ بخیل انسان اللہ سے بھی دور ہوتا ہے، جنت سے بھی دور ہوتا ہے، جہنم کے قریب ہوتا ہے۔ جاہل سخی اللہ رب العزت کو عابد بخیل سے زیادہ محبوب ہے، عبادت کرنے والا ہے لیکن بخل ہے، بخل کرتا ہے، تو بخیل ہونے کی وجہ سے جاہل اس سے بہتر ہے۔ بخیل آدمی سے سوال کر جانے کی بجائے مر جانا ہی بہتر ہے۔ کسی نے بہت ہی خوب کہا ہے، آپ بھی اس کو اپنے پلے باندھ لیں، لموت الفتى خیر من البخل للفتى وللموت خیر من سوال بخیل۔ آدمی کا مر جانا بخل کرنے سے بہتر ہے، اور بخیل آدمی سے سوال کرنے کی بجائے مر جانا ہی اچھا ہے، کیونکہ بخل یہ بہت بڑی روحانی طور پہ بیماری ہے جو انسان کو قدم قدم پر خرچ کرنے سے روکتی ہے، اور آدمی خرچ کرنے سے پیچھے ہٹ جاتا ہے، اور نہ خرچ کرنے کی وجہ سے آدمی مال کی محبت میں جکڑا جاتا ہے، پھر مال کی محبت میں وہ ظلم بھی کرتا ہے، زیادتی بھی کرتا ہے، اور ہر وقت مال کو گنتا رہتا ہے۔
قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو عیب ڈھونڈتے ہیں اور تانا مارتے ہیں، ویل لکل ہمزۃ لمزہ الذی جمع مالا وعددہ۔ اب یہ کون لوگ کرتے ہیں؟ ان کی ایک صفت بیان کر دی، الذی جمع مالا، جو مال کو جمع کرتے ہیں، وعددہ، اور اس کو بار بار شمار کرتے ہیں، بار بار گنتے ہیں کہ اب کتنا رہ گیا، اب کتنا رہ گیا۔ تو کنجوسی یہ بہت بڑی بیماری ہے روحانی طور پر، اس سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے کہ آدمی خرچ کرے۔ پھر حدیث بھی، لمبی حدیث آپ کے سامنے بیان کی گئی کہ آدمی خرچ کرتا ہے تو اسے اللہ کا بھی قرب حاصل ہوتا ہے، لوگوں کا بھی قرب حاصل ہوتا ہے، لوگوں کی دعائیں ملتی ہیں، دینی کاموں میں خرچ کرتا ہے، مدارس میں، مسجد میں خرچ کرے گا تو ان کا دل خوش ہوگا، وہ نیک لوگ آپ کے لیے دعا کریں گے اور اس سے آپ کی کئی منازل طے ہو جائیں گی اور آپ اللہ کے قریب ہوتے چلے جائیں گے۔ تو اس لیے خرچ کرنے کی عادت ڈالیں، زبردستی اپنی عادت بنائیں کہ میں نے خرچ کرنا ہے، لوگوں کو دینا ہے، دوسروں پہ خرچ کرنا ہے۔ اس سے آدمی کئی قسم کی بددعاؤں سے بچ جاتا ہے اور کئی قسم کی روحانی پریشانیوں سے بچ جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الصدقۃ تطفئ البلاء، صدقہ مصیبتوں کو ختم کر دیتا ہے، مصیبتوں کو دور کر دیتا ہے۔ تو صدقے کے ذریعے سے مصیبتوں کو دور کرو، صدقوں کے ذریعے سے بیماریوں کو دور کرو، یہ احادیث میں موجود ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو سخی بننے کی توفیق نصیب فرمائے اور قرآن پڑھنے، سننے، سمجھنے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔